وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم سب یہاں قبرستان میں جمع ہیں. کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کچھ لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور کچھ لوگ اس مہینے میں کثرت سے قرآن شریف پڑھتے ہیں. خاص کر قرآن شریف کے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ رمضان میں قرآن شریف سنانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. اور کچھ لوگ اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے، خاص کر وہ لوگ جو اس مہینے میں یا اور مہینوں میں نفلی عبادات کرتے ہیں کہ نفلی عبادات میں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی آپ کچھ کریں. ایصال ثواب کے معنی آتے ہیں ثواب پہنچانا. تو اگر ہم لوگ نفلی عبادات میں اپنے مرحومین کو یاد کریں اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم میرے اس نیک عمل کا جو ایک سپارہ میں نے تلاوت کیا، ایک روزہ رکھا، یہ صدقہ کیا، یہ خیرات کیا وغیرہ وغیرہ، خدا ان سب کا ثواب میرے مرحوم فلاں کو، مرحومین فلاں مرحومین کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مرحومین میں سے کوئی عذاب میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ کے ایصال ثواب کی برکت سے اس تکلیف میں، اس عذاب میں کمی واقع ہو جائے گی. اور جو نیک ہیں تو اس ایصال ثواب کی برکت سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے. یہ فضول نہیں جاتا. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ایک مرحوم کا آپ ذکر نہ کرے کہ اللہ میرے اس ایک سپارے کا ثواب اور میرے اس صدقے کا ثواب اور اس ایک روزے کا ثواب صرف ایک فلاں کو پہنچائے. ایسا نہ کرے، بلکہ آپ کی جتنے مرحومین جتنے دنیا سے گئے ہیں، آپ کے جاننے والے اعزاء قرابا، سب کی نیت کر لے، سب کو ثواب ملے گا. اور یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے کہ یہ ایک سپارہ یا ایک روزہ ان میں تقسیم نہیں ہوگا. سب کو ایک ایک روزے کا، ایک ایک سپارے کا ثواب ملے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے. آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کو ان کا ثواب ملے گا. بلکہ فتح شام میں تو عجیب عبارت ہے. فتح شام میں لکھا ہے کہ الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات لانها تصل اليهم ولا ينقص من اجره شيء ولا ينقص من اجره شيء. فتح شام میں ہے کہ صدقے وغیرہ میں سب کی نیت کر لے، تمام مسلمانوں کی نیت کر لے. اور فرماتے ہیں یہ سب ان کو پہنچتا ہے اور ان کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. خاص کر آپ کے جو والدین ہیں اگر دنیا سے گئے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کے لیے تو خصوصی سال صاحب وہ انتظار میں ہوتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے. اور بلکہ ان کے لیے کوئی ایسا عمل کرے کہ مسلسل ان کو ثواب ملے، جس کو ہم دائمی ایصال ثواب کہتے ہیں، دائمی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. ان کی والدہ فوت ہو گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأی صدقۃ افضل؟ قال الماء. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول، سعد کی ماں یعنی میری والدہ انتقال فرما گئی ہے، افضل صدقہ کیا ہے؟ فأی صدقۃ افضل، افضل صدقہ کیا کہ میں ان کے لیے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، پانی یعنی کنواں. حدیث میں ہے فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ سعد کی والدہ کے لیے نہیں، میری والدہ کے لیے ہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ کے اہتمام پر کوئی ایسا کام کرے کہ مسلسل ثواب ملے. کنواں کھدوایا، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوایا، خانقاہ بنوائے، اسپتال بنوایا،
تاکہ جب تک یہ قائم ہے اس وقت تک آپ کے مرحومین کو ثواب ملے۔ مجھے ایک اور حدیث سامنے آ رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کی برکت سے ان کے والدین کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، تو والدین کو خاص کر یاد کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے جو بہت ضروری ہے، یاد رکھیے آپ جس کے لیے بھی ایصال ثواب کریں، جس کو میں پارسل کہتا ہوں، آپ جس کو بھی پارسل بھیجیں، آپ نیکی بھیجیں، آپ روزہ بھیجیں، قرآن شریف کی تلاوت، یاد رکھیے باقاعدہ مردے کو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو یہ بھیجا ہے۔ اگر کسی کی 5 اولاد ہے، 6 اولاد ہے، 7 اور 7 اولاد میں سے کوئی ایک اپنے والدین کے لیے کچھ بھیجے تو باقاعدہ والدین کو کہا جاتا ہے کہ فلاں بیٹے نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو باقاعدہ مردے کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم سب پر یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور مرحومین کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، خاص کر اس مہینے میں جو لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تلاوت کریں، پھر رمضان آ رہا ہے تو ہم سب کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے ہم نیت کریں اور ان کو پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔